بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ اسی تجارت کی مناسبت سے یونانیوں نے انہیں سب سے پہلے فونکس پکارنا شروع کیا، جس کے معنی ہی ارغوانی سرخ رنگ کے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہی لفظ فونکس سے فونیکی کی شکل اختیار کر گیا۔ چنانچہ 12ویں صدی قبل مسیح کے آغاز سے یہ کنانی پوری دنیا میں فونیکی کے نام سے مشہور ہوئے اور اپنے آپ کو دنیا کے سب سے بہترین تاجر کے طور پر منوایا۔ بہرحال سکندر کے حکم پر جب اس کے سالاروں نے کچھ فونیکیوں کو اس کے روبرو پیش کیا تو سکندر نہایت شائستگی اور اخلاق کے ساتھ ان سے پیش آیا۔ اس نے انہیں اپنے قریب بیٹھنے کا اشارہ کر کے پرسکون لہجے میں کہا، جس وقت ہم دریائے دجلہ کو عبور کر رہے تھے عین اسی وقت آسمان پر چاند گرہن نمودار ہوا۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم لوگوں کا خیال ہے کہ چاند کا اس طرح کالا ہو جانا انتہائی نازک صورتحال کی غمازی کرتا ہے۔ کیا تم اس پراسرار معاملے پر مزید روشنی ڈال سکتے ہو اور مجھے اس کی حقیقت بتا سکتے ہو؟ سکندر کے اس سوال پر وہاں موجود فونیکیوں نے پہلے تو چند لمحے خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور آپس میں کچھ صلاح مشورہ کیا۔ پھر ان میں سے ایک پختہ عمر کا شخص سکندر کی طرف متوجہ ہوا اور بڑے ادب سے کہا، اے بادشاہ، ہماری قدیم روایات اور علم کے مطابق چاند کے اس طرح مکمل سیاہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب زیر زمین دنیا کی ملکہ نمودار ہونے والی ہے۔ ہمارے ہاں اس دیوی کا نام آسٹریا لیا جاتا ہے، جس کا اقتدار 2 دریاؤں کے درمیانی زمین پر قائم ہے اور 3 دنیاؤں کی وحشی مخلوق اس کی غلام اور خدمتگار ہے۔ بوڑھے فونیکی کی زبان سے یہ مافوق الفطرت باتیں سن کر سکندر کے چہرے پر حیرت کے آثار نمایاں ہوئے اور وہ ایک گہری سوچ کے عالم میں اسے دیکھنے لگا۔ اس نے تجسس سے بھرپور لہجے میں دوبارہ سوال کیا، تمہارا ان 3 دنیاؤں سے کیا مقصد ہے؟ ذرا تفصیل سے وضاحت کرو کہ وہ کون سی دنیایں ہیں جن پر تمہاری اس دیوی کا حکم چلتا ہے۔ اس پر بوڑھے نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا، بادشاہ سلامت، ان 3 دنیاؤں سے میری مراد بالکل واضح ہے۔ پہلی آسمان کی بلندیوں والی دنیا، دوسری یہ زمین جس پر ہم بستے ہیں، اور تیسری عالم اسود یعنی اندھیروں کی وہ خوفناک دنیا جہاں موت کا راج ہے۔ بوڑھے فونیکی کے ان ہیبتناک الفاظ نے سکندر کو جہاں پریشان کیا وہیں وہ اس کے علم اور گفتگو سے کافی متاثر بھی دکھائی دینے لگا۔ اس نے ایک بار پھر اس بوڑھے کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، جس دیوی کا تم ذکر کر رہے ہو، اگر یہ چاند گرہن اس کے ظہور کی علامت ہے تو اس کے سامنے آنے کی خاص نشانی کیا ہے؟ وہ کس صورت میں ظاہر ہوتی ہے؟ بوڑھا سکندر کی بے چینی بام کر دھیمے لہجے میں بتانے لگا، وہ دیوی مختلف اور خوفناک روپ دھار کر نمودار ہوتی ہے۔ کبھی وہ کسی بڑے جانور یا غراتے ہوئے شیر پر سوار ہو کر اپنا جو جلال دکھاتی ہے اور کبھی خوفناک اژدہا پر سوار ہو کر انسانی نظروں کے سامنے آ جاتی ہے۔ بعض اوقات وہ ایک انتہائی حسین عورت کا روپ دھار کر اپنا جلوہ دکھاتی ہے اور کبھی آندھیوں اور طوفانوں کی صورت میں اپنی موجودگی کا احساس دلاتی ہے۔ اتنا کہنے کے بعد جب بوڑھا خاموش ہوا تو سکندر کافی دیر تک ساکت بیٹھا گہری سوچوں میں گم رہا، جیسے وہ ان غیبی اشاروں اور آنے والے خطرات کا موازنہ کر رہا ہو۔ پھر اچانک اس کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی اور پھر ان فونیکیوں کو قیمتی انعام و اکرام سے نواز کر وہاں سے رخصت کر دیا۔ ان فونیکیوں کے رخصت ہونے کے بعد سکندر کے سالار بڑے غور سے اپنے بادشاہ کی طرف دیکھنے لگے۔ ان سالاروں میں کرٹیس بھی موجود تھا جو اپنی دانائی اور سوچ کی وجہ سے ممتاز تھا۔ سکندر کچھ دیر خاموشی کے سحر میں جکڑا رہا، پھر اچانک نظریں اٹھائیں اور کرٹیس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، کرٹیس، جو کچھ ان فونیکیوں نے بیان کیا ہے اور جس دیوی کے ظہور کا تذکرہ کیا ہے اس متعلق تمہارے کیا تاثرات ہیں؟ تم ان کی مافوق الفطرت باتوں کو کس نظر سے دیکھتے ہو؟ سکندر کے اس سوال پر کرٹیس کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ پرسکون لہجے میں کہنے لگا، میرے تاثرات بھلا کیا ہوں گے؟ میں ایسے فرضی دیوی دیوتاؤں کے وجود کو سرے سے تسلیم ہی نہیں کرتا۔ میں اس ذات واحد کا پرستار ہوں جسے ہم اللہ کہہ کر پکارتے ہیں۔ وہی معبود حقیقی ہے اور وہی اس تمام کائنات کا اکیلا خالق و مالک ہے جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ اللہ اس عظیم اور برتر ہستی کا اسم ذات ہے جو دونوں جہانوں کا پالنے والا اور زمینوں و آسمانوں کا نور ہے۔ کرٹیس کی گفتگو میں ایک عجیب سی کشش اور روحانیت تھی۔
یہ نام ایسا خوبصورت اور پرکشش لفظ ہے کہ اگر اس کا کوئی بھی حرف الگ کر دیا جائے تب بھی اس کے اصل مفہوم میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مثلا اگر شروع کا الف دور کر دیں تو للہ باقی رہ جاتا ہے، جس کا مطلب اللہ ہی کے لیے ہے۔ اگر پہلا لام دور کر دیا جائے تو اللہ رہ جاتا ہے۔ الف لام دور کرنے سے لا، اور اگر الف لام لام بھی دور کر دیں تو صرف ہے رہ جاتا ہے۔ یہ تمام الفاظ ہر حالت میں اسی پاک ذات کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور اسی کی پہچان کرواتے ہیں۔ جس ذات پر میں کامل ایمان رکھتا ہوں، اللہ کے نام سے پکارتا ہوں، وہ بے نیاز ہے اور کسی کا محتاج نہیں، بلکہ کائنات کی ہر چھوٹی بڑی شے اس کی محتاج اور اسی کی پیدا کردہ ہے۔ وہ ہر شے کا رب ہے اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے حکم کا مطیع اور فرمانبردار ہے۔ سکندر بڑے غور سے کریٹس کی یہ گفتگو سن رہا تھا۔ جہاں تک میرا ذاتی خیال ہے، میں بتوں کی پوجا کو دنیا کی سب سے بڑی لعنت اور جہالت خیال کرتا ہوں۔ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو پوجنا دراصل اپنے مالک حقیقی سے کھلی بغاوت کرنے کے مترادف ہے، اور یہ انتہائی ناپاک، ناپسندیدہ اور کبیح فعل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بت پرستی ایک ایسی ذہنی غلاظت ہے جس سے کسی بھی پاک و صاف سوچ رکھنے والے انسان کو گن آنی چاہیے۔ کائنات کا وہ حقیقی مالک جسے میں اللہ پکارتا ہوں ایک غیر مرئی ہستی ہے جسے ان ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ اس کی تجسیم کرنا، اسے کسی جسم میں ڈالنا یا اس کا بت بنانا سراسر غلط اور ناپاک فعل ہے۔ دراصل بت پرستی زمانہ قدیم کے لوگوں کے جاہلانہ عقیدے اور خام خیالی کی وجہ سے وجود میں آئی۔ اس دور کے انسان کا یہ خیال تھا کہ خالق مطلق عورت کے روپ میں ہے، اور اسی بنیاد پر لوگوں نے اس کی پوجا کے لیے مورتیاں بنانا شروع کر دیں جو زیادہ تر نسوانی شکل و صورت کی ہوتی تھیں۔ جیسا کہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اس ساری کائنات کا حقیقی مالک ایک غیر مرئی ہستی ہے جسے انسانی آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ جب ابتدائی دور میں جاہل لوگوں کو عبادت کے لیے کسی ظاہری سہارے کی ضرورت محسوس ہوئی تو انہوں نے تسلی کے لیے مختلف علامات کا سہارا لینا شروع کر دیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان نشانات نے ترقی کی اور پھر تصویر نے اس کی جگہ لے لی، جس کے بعد سنگ تراشی کا وہ دور سامنے آیا جس کی بدولت انسان نے اپنے ہاتھوں سے دیوی دیوتاؤں کے بت تراش کر سامنے رکھ لیے۔ ان بت پرستوں کا یہ عذر ہوتا ہے کہ وہ ان پتھروں کو خدا نہیں مانتے بلکہ ان کے ذریعے خدا کی تجسیم کرتے ہیں تاکہ اس کی خدائی کا ظہور ہو سکے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کرنا کائنات کے مالک کی عظیم ذات کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے، اور میری نظر میں اس سے بدتر گناونا اور برا فعل کائنات میں کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ جب کریٹس اپنی مدلل گفتگو مکمل کر کے خاموش ہوا تو سکندر کے لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ دیر تک رقص کرتی رہی۔ اس نے اپنی نظریں کریٹس سے ہٹائی اور پارمینو سمیت دوسرے سالاروں کی طرف دیکھتے ہوئے سوالیہ انداز میں پوچھا، اس اہم اور نازک موضوع پر تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ تم کیا کہتے ہو؟ سکندر کے اس اچانک سوال پر تمام سالار ایک دوسرے کی طرف عجیب انداز میں دیکھنے لگے جیسے ان کے پاس اس گفتگو کا کوئی جواب نہ ہو۔ آخرکار ان سب کی نگاہیں بوڑھے اور تجربہ کار پارمینو پر جا کر جم گئیں، جس کا صاف مطلب یہ تھا کہ سب چاہتے ہیں کہ پارمینو ہی اس بحث کا جواب دے۔ پارمینو نے سب کی کیفیت بانپ لی اور مسکراتے ہوئے عاجزانہ لہجے میں کہنے لگا، بادشاہ سلامت، ہم تو ان علمی اور روحانی معاملات میں بالکل کورے ہیں، اس لیے ہم اس بارے میں کچھ بھی کہنے سے قاصر ہیں۔ پارمینو کا جواب سن کر سکندر ایک بار پھر تعریفی نظروں سے کریٹس کی طرف دیکھا اور نہایت سنجیدگی سے کہنے لگا، کریٹس، جو کچھ تم نے بیان کیا ہے حقیقت وہی ہے اور میں تمہاری باتوں سے مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ اس سے قبل خود ہم یونانیوں کے ہاں بھی انسانی شکل و صورت کے دیوتاؤں کے بت بنائے جاتے تھے جن کی تعداد 12 تھی۔ ان میں سے 7 دیوتا اور 5 دیویاں تھیں، جن میں آسمان کے دیوتا کو یورانس اور زمین کی دیوی کو گہر کا نام دیا گیا تھا۔ ان کے علاوہ بھی کئی چھوٹے بڑے دیوی دیوتا تھے، لیکن میرے استاد ارسطو اور ان کے اساتذہ نے ان تمام فرضی معبودوں کی مکمل طور پر نفی کی ہے۔ بہرحال کریٹس، تمہارے ان بلند افکار اور اس بیانیے کے لیے میں تمہیں واقعی قابل تعریف خیال کرتا ہوں۔ اپنی بات مکمل کرنے کے ساتھ ہی سکندر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر اپنے تمام سالاروں کے ہمراہ دریائے دجلہ کے کنارے لشکر کے لیے بنائی گئی وسیع خیمہ گاہ کا معائنہ کرنے کے لیے چل پڑا۔ خیمہ گاہ مکمل طور پر نصب ہونے کے بعد سکندر اپنے سالاروں کے ساتھ کافی دیر تک ایرانیوں کے خلاف ہونے والی آئندہ کی فیصلہ کن جنگ کے متعلق اہم جنگی حکمت عملی پر گفتگو کرتا رہا۔ اسی دوران اناہیتا کریٹس کے خیمے میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے سے پریشانی و بے چینی صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ
کہ اچانک خیمے کا پردہ ہٹا اور اس کی بڑی بہن برسین اندر داخل ہوئی۔ اپنی بہن کو دیکھتے ہی اناہیتا کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑی، اپنی جگہ سے فوراً اٹھی اور والہانہ انداز میں آگے بڑھ کر برسین کو گلے لگا لیا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر بڑے احترام سے ایک نشست پر بٹھایا۔ نشست پر بیٹھتے ہی برسین کی نظر ایک ایسی میز پر پڑی جہاں سفید اور صاف ستھرے کپڑے سے کچھ اشیاء ڈھکی ہوئی تھیں۔ اس نے تجسس بھری نظروں سے اس کی طرف اشارہ کر کے اناہیتا سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ جواب میں اناہیتا کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور دھیمے لہجے میں کہنے لگی، بہن یہ دراصل کھانے کے برتن ہیں۔ برسین نے حیرت سے اپنی بہن کی طرف دیکھا اور سوالیہ انداز میں پوچھنے لگی، کھانے کے برتن سے تمہاری کیا مراد ہے؟ کیا تم نے کھانے کے خالی برتنوں کو اس طرح کپڑے سے ڈھانپ کر رکھا ہوا ہے؟ اگر ان میں کھانا موجود ہے تو تم نے اب تک کھایا کیوں نہیں؟ تم کس کا انتظار کر رہی ہو؟ برسین کے اس سوال پر اناہیتا اچانک سنجیدہ ہو گئی اور بہن کی نظروں سے نظریں چرائے بغیر خلا میں دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اصل بات یہ ہے کہ کرٹیس ابھی تک واپس نہیں آیا اور اس کپڑے کے نیچے جو برتن رکھے ہیں ان میں میرا اور کرٹیس دونوں کا کھانا ایک ساتھ موجود ہے۔ چونکہ اس نے اب تک کھانا نہیں کھایا اس لیے میں نے بھی اب تک ایک نوالہ بھی نہیں چکھا اور اس کی واپسی کا انتظار کر رہی ہوں۔ اناہیتا کی بات سن کر برسین کے چہرے پر دبی دبی سی مسکراہٹ ابھری جسے اس نے چھپانے کی کوشش کی اور چہرے پر مصنوعی سنجیدگی کے ساتھ کہنے لگی، یہ تم نے کرٹیس کے ساتھ مل کر کھانا کھانا کب سے شروع کر دیا ہے؟ کیا اب وہ تمہیں اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتا ہے؟ برسین اپنی بات ابھی مکمل بھی نہیں کر پائی تھی کہ اناہیتا نے فوراً بات کاٹتے ہوئے جواب دیا، نہیں بہن ایسی کوئی بات نہیں، میں اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتی اور نہ ہی وہ مجھے اپنے ساتھ دسترخوان پر برداشت کرتا ہے، لیکن ہمارا کھانا ہمیشہ ایک ساتھ ہی آتا ہے، اس کا حصہ الگ کر کے رکھ دیا جاتا ہے اور میرا حصہ یہاں میرے پاس ہوتا ہے، لیکن میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ جب وہ خیمے کے پردے کی دوسری جانب بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہوتا ہے تو میں بھی بالکل اسی پردے کے قریب بیٹھ کر اپنا کھانا کھانے لگتی ہوں۔ اس طرح مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ گویا ہم دونوں ایک ہی جگہ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، بلکہ پردے کے قریب ہونے کی وجہ سے میں اس کے کھانے کی آوازیں تک صاف سن سکتی ہوں۔ اناہیتا کے ان معصومانہ محبت برے الفاظ پر برسین کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا اور وہ گہری نظروں سے بہن کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تو کیا اب تم اس کی ذات میں اس قدر دلچسپی لینے لگی ہو، اس حد تک کہ اب اس کی ہر چھوٹی بڑی حرکت اور معمولات پر تمہاری کڑی نگاہ رہنے لگی ہے؟ برسین کی اس بات پر اناہیتا نے پہلے تو عجیب اور الجھے ہوئے انداز میں بہن کی طرف دیکھا، پھر اپنی سادگی اور بولے پن میں جواب دیا، بہن کیا ایسا کرنا کوئی گناہ یا بری بات ہے؟ آخر ہم دونوں ایک ہی خیمے کی چھت تلے رہتے ہیں، ہمارے درمیان صرف یہ ایک باریک سا پردہ ہی تو ہے جو دو حصوں کو جدا کرتا ہے۔ میں ہر وقت اس کی تمام حرکات و سکنات کو محسوس کرتی رہتی ہوں۔ جب وہ تھکا ہارا خیمے میں واپس قدم رکھتا ہے تو مجھے فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ وہ آ چکا ہے، اور جب وہ اپنے فرائض کے لیے یہاں سے رخصت ہوتا ہے تب بھی میں جان جاتی ہوں کہ اب وہ چلا گیا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ آج میں نے پہلی بار ایک چھوٹی سی شرارت یا یوں سمجھ لیں کہ حرکت کی ہے۔ اناہیتا کی زبان سے لفظ حرکت سن کر برسین ایک دم سنجیدہ ہو گئی، اس کے ماتھے پر فکر کی لکیریں ابھر آئیں۔ اس نے کچھ پریشانی کے عالم میں پوچھا، تمہارا اشارہ کس قسم کی حرکت کی طرف ہے؟ ایسا کیا کر دیا ہے تم نے؟ جواب میں اناہیتا کے لبوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ آئی اور وہ بتانے لگی، میری پیاری بہن اصل بات یہ ہے کہ ہمارا لشکر جہاں کہیں بھی پڑاؤ ڈالتا تھا اور وہاں ہمارا خیمہ نصب ہوتا تھا تو کرٹیس کا مختصر سا سامان اس کے حصے میں ہمیشہ ایک خاص ترتیب سے سجایا جاتا تھا۔ شاید اس نے خیمہ لگانے والے لشکریوں کو پہلے ہی یہ ترتیب سمجھا رکھی تھی، لیکن آج میں نے ہمت کر کے خیمے کے اس حصے میں جا کر اس کے تمام سامان کی ترتیب ہی بدل دی ہے۔ میری بہن آپ کو یاد ہوگا کہ دمشق سے رخصت ہوتے وقت ہم اپنے ساتھ جو سامان لائے تھے اس میں کچھ انتہائی نفیس اور قیمتی چادریں بھی شامل تھیں جو آپ میرے حوالے کر کے چلی گئی تھیں۔ آج میں نے ان میں سے ایک خوبصورت چادر نکال کر کرٹیس کے بستر پر بچھا دی ہے، آخر وہ یہاں دن رات میری حفاظت کا ذمہ اٹھائے ہوئے ہے۔ اس کے علاوہ اناہیتا ابھی اپنی بات مکمل نہیں کر پائی تھی کہ برسین نے مسکراتی تیکھی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور چھیڑتے ہوئے پوچھا، اس کے علاوہ سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم مزید کیا کہنا چاہتی ہو؟ اناہیتا نے نظریں جھکا لی اور دھیمی آواز میں کہنے لگی، اس کے علاوہ کہ جب ہم دونوں ایک ہی خیمے میں مقیم ہیں تو کیا ایک ہی جگہ رہتے ہوئے ایک دوسرے کی راحت کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کی نگہداشت کرنا یا ایک دوسرے کی ضروریات پر نظر
نظر رکھنا ہم پر لازم نہیں ہو جاتا؟ یا یہ میرا حق نہیں بنتا کہ اس کے آرام کے بارے میں سوچوں؟ اناہیتا جب خاموش ہوئی تو برسین کے چہرے پر اطمینان اور مسرت کے ملے جلے تاثرات ابھرے اور وہ قدر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، اناہیتا کیا تمہاری ان باتوں اور اس بدلے لہجے سے میں یہ اندازہ لگا لوں کہ اب تمہارے دل میں کرٹیس کے لیے وہ پرانی نفرت باقی نہیں رہی؟ بہن کا یہ سوال سن کر اناہیتا ایک دم چونک سی گئی اور حیرت سے برسین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میری پیاری بہن، یہ سوال تو آپ کو مجھ سے کرنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ ایسوس کے میدانوں میں جب ہماری اس موضوع پر گفتگو ہوئی تھی تو میں نے آپ پر یہ بات واضح کر دی تھی کہ اب میں اس سے ذرا برابر نفرت نہیں کرتی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اب صورتحال مکمل طور پر بدل چکی ہے۔